اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان مردوں عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین۔ یا اللہ پاک قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا، آمین۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے اور دین پہ چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقیم الدین کا ترجمہ قائم کرنا بھی کیا گیا ہے اور قائم رکھنا بھی۔ نتیجے کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر دین پہلے سے قائم اور غالب ہے تو اسے اس حالت پر برقرار رکھنا اقامت دین ہے، لیکن اگر دین بالفعل قائم نہیں ہے تو اسے دنیا میں قائم اور غالب کرنے کی جدوجہد کرنا اقامت دین کا تقاضا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک اقامت کا مفہوم سیدھا رکھنا ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس دین کی کسی چیز کو بدلو نہیں، تمہیں اس میں کسی کمی بیشی اور ترمیم کا اختیار حاصل نہیں، یہ دین تمہیں بطور امانت دیا گیا ہے اور اس کو جوں کا توں رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اقامت دین کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ اسے جوں کا توں رکھنا کس مقصد کے لیے ہوگا؟ اسے صرف کتابوں میں صحیح محفوظ کر لینا تو مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ دین زندگی کے معاملات سے متعلق ہے تو اس کی حفاظت بھی اس کو قائم کرنے کے لیے مقصود ہے، تاکہ تمام معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق طے پائیں۔ چنانچہ اقیم الدین کا مفہوم یہ ہوگا کہ دین کو قائم کرو، اس کی ٹھیک ٹھیک حفاظت کرو اور اپنے سارے معاملات اس کے مطابق طے کرو۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دین میں تفریق نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے کچھ اجزاء پر تو عمل ہو اور باقی نظر انداز کر دو۔ اسی طرح اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دین کے غلبے کے مشن کے حوالے سے تم سب متحد ہو جاؤ اور اس حوالے سے تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی اور حاکم ہے۔ اللہ کی اطاعت ہم سب پر لازم ہے۔ یہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہوگی، کیونکہ ارشادی بار تعالیٰ ہے، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اللہ کا عطا کردہ دستور قانون ہم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے۔ اب اس دستور اور قانون کے نفاذ یعنی اقامت دین کے حوالے سے کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ اس مشن میں اختلاف کا شکار ہونے اور اس میں اپنی رائے سے جداگانہ راہیں نکالنے سے یہ کہہ کر منع فرما دیا گیا ہے، اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے۔ 5 آیت شریفہ کے بیان۔ کہا گیا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے اور ان میں ہر ایک آیت میں 10 قاف ہیں، اور اس کا ایک عجیب قصہ ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ بادشاہ کو اس سے سخت دشمنی تھی، یہاں تک کہ ایک روز بادشاہ نے جلاد سے کہا کہ جس وقت وزیر آئے میں تجھ کو اشارہ کروں گا، فوراً گردن اڑا دیجیو۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ جس وقت وزیر سامنے آیا، بادشاہ کا بغض محبت سے بدل گیا اور جلاد کو اشارہ کیا کہ واپس چلا جا۔ پھر کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب وزیر غائب ہو جائے تو بادشاہ جلاد کو قتل کا حکم دے، اور جب وہ حاضر ہو جائے تو بادشاہ اس سے محبت کرے۔ پھر ایک روز بادشاہ کہیں جا رہا تھا، وزیر بھی ہمراہ تھا۔ بادشاہ وزیر کے نزدیک ہوا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، میں تجھ سے ایک بات دریافت کرتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ وزیر نے کہا، آپ فرمائیے، میں سچ ہی عرض کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ہر روز قتل کا ارادہ کرتا ہوں، مگر جب تیری صورت دیکھتا ہوں تو سارا غصہ جاتا رہتا ہے، بلکہ تیری محبت ہو جاتی ہے۔ تو بتا کہ اس کا کیا سبب ہے، اور سچ سچ کہہ دے کیونکہ میں تجھ کو معاف کر چکا ہوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور، بات یہ ہے کہ میرے ایک استاد تھے جن سے میں قرآن شریف پڑھا تھا۔ انہوں نے ایک روز مجھ سے کہا کہ ہم تجھے ایک تحفہ دیتے ہیں، اس کو اچھی طرح رکھنا اور ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا۔
ہر ایک دشمن سے امن میں رہے گا، اور وہ 5 آیتیں ہیں جن میں سے ہر ایک میں 10 خاف ہیں، اور جو شخص اس کو قبل طلوع اور قبل غروب پڑھتا رہے، سب لوگ اس پر مہربان رہیں، اور اگر سلطان اور حاکم اس کو پڑھیں تو ان کی حکومت قائم رہے اور رعایا اور نوکروں پر روب ہو۔ اگر کوئی حاجت مند اس کو پڑھے تو حاجت پوری ہو۔ بادشاہ نے جب وزیر سے یہ ذکر سنا تو بہت تعریف کی اور خود بھی یہ آیتیں سیکھی۔ وہ 5 آیتیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔